خصوص نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہمارے ساتھ دو ثنا خواں شامل ہوئے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن میں۔ ثنا خواں حافظ محمد عثمان فاروقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ثنا خواں محمد حمزہ اوان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ آغاز ہم چاہیں گے اس بریک کے بعد جب آئے ہیں ظاہر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں، اور ہم ملتمس ہیں ثنا خواں محمد حمزہ اوان سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سعادت حاصل کریں۔ جی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جان لٹانے کا دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کا
کا دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثنا خان محمد حمزہ اوان نے ناصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی تعریف کر دیا، بڑے خوبصورت ماشاءاللہ آپ کی آواز اور خوبصورت کلام۔ مفتی صاحب، رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ذرا عبادات اور اذکار کی گفتگو ہم ضرور کریں، معاشرتی رویوں پہ جس طرح بات ہو رہی تھی، اور اس میں یہ آخری جو گفتگو ہوئی ہمارے معزز مہمان سے اور آپ بھی اس میں شریک تھے، یہ جو معاشرتی رویوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کا اب جیسے آپ نے بھی کہا کہ جی پورا معاشرے تبدیل ہو چکا، آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو کچھ اور اقدار تھی ہماری، اور بچوں سے سلوک کچھ اور ہوا کرتا تھا، بچوں بھی بڑوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ یہ بگاڑ کی ذمہ داری بڑوں پر تو ہے، لیکن بیچ میں یہ گیپ کس طرح آ گیا کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے جن چیزوں کے بہت قریب ہوا کرتے تھے، جو ہماری پہچان ہوا کرتی تھی؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے قرآن اور حدیث سے دوری کی، کہ ہم جتنا قرآن اور حدیث سے اور علماء سے دور ہو گئے تو میرے خیال میں اس کی وجہ یہی بنی بگاڑ کی۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں معذرت کے ساتھ کلامی کر رہا ہوں، کیونکہ آج میں دیکھتا ہوں 30-35 سال پہلے اور آج میں فرق یہ ہے کہ شاید اس وقت اتنے نمازی نہیں تھے جتنے آج ہیں، تعداد بڑی ہے، لوگوں کی نمازیوں کی تعداد بڑی ہے، بچے پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں مساجد میں، پہلے کے مقابلے میں زیادہ حفاظ نظر آ رہے ہیں ہمیں، تو یہ جو آپ نے کی کہ دوری، تعداد تو بڑھ رہی ہے، پھر وہ خرابی کیا ہوئی اور کہاں ہے؟ اصل میں جو مین مقصد ہے نا، اصل مقصد سے ہم دور ہو گئے۔ نمازوں کی تعداد بے شک بڑھ گئی ہے، لیکن وہ شعر ہے نا، کیا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اذان تو آج بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ اذان کے اندر جو روح تھی، جو جان تھی بلال کی، وہ آج نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا مضبوط تعلق، وہ آج تو اس میں پھر صرف مورد الزام آپ صرف عام لوگوں کو کہیں گے یا علماء کرام بھی اس میں اتنے ہی شریک ہیں جتنے عام آدمی شریک ہوئے؟ ویسے زیادہ تر تو یہ ہے کہ ہم علماء سے کٹ چکے ہیں نا، ہم زیادہ تر علماء سے دور ہو چکے ہیں، ہمارے علماء اور عوام کے درمیان میں گیپ آ چکا ہے۔ نہیں، علماء سے کٹ گئی یا علماء کرام کی وجہ سے لوگ تھوڑے پیچھے ہو گئے؟ گیپ آ گیا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گیپ آ گیا ہے، علماء اور عوام کے درمیان میں ایک گیپ آ گیا، ایک بیچ میں فاصلہ آ گیا ہے۔ تو اس فاصلے کو ختم کرنے کی ضرورت، اس میں ہم نے، ہمارے علماء نے بھی کردار ادا کرنا ہے اور عوام نے بھی کردار ادا کرنا ہے کہ ہم علماء کے قریب ہو جائیں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ بھی عوام کے قریب ہو جائیں۔ جب یہاں پر یہ علماء اور عوام کا اتفاق اور جوڑ ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو خرابیاں ہیں، یہ جو فساد ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس پہ پہلا قدم یا بارش کا پہلا قطرہ کیسے ہوگا، اس کب کا ہوگا؟ پہلا قدم میں جو سمجھتا ہوں کہ ہماری مسجدوں سے یہ ایک تحریک چلنی چاہیے۔ کچھ مساجد کچھ ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ عوامی کام کر رہے ہیں، عوام کے اندر مل جل کے، عوام کے اندر ایک ایسے پروگرامات ہیں، ایسے ترتیب عوام کے اندر انہوں نے رکھی ہے کہ عوام کے ساتھ مل جول ہو جائے۔ اصل میں دیکھیں، جب تک اب میرے اور آپ کے درمیان میں ایک فاصلہ ہوگا تو میں آپ سے کھل کر بات نہیں کر پاؤں گا۔ جب وہ میرے اور آپ کے درمیان میں فاصلہ اور گیپ ختم ہو جائے گا تو پھر میرے آپ کے درمیان میں ایک انسیت پیدا ہو جائے گی۔ جب انسیت پیدا ہو جائے گی تو پھر میرے اور آپ کے درمیان میں وہ شرم، وہ حیا والا وہ پردہ نہ رہے گا۔ تو اسی طرح میں جو سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میری جو ناقص رائے ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت علماء اور عوام کے درمیان میں بہت گیپ آ چکا ہے، فاصلہ آ چکا ہے۔ تو میرے خیال میں اس گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کردار صرف یہ نہیں عوام، اس میں کردار دونوں کا ادا کرنا ہوگا۔ علماء کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا، اس کے بعد عوام نے ان کے ساتھ ملنا ہوگا، جوڑ رکھنا ہوگا، تو انشاءاللہ امید ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسجد جو ہے نا، مسجد یہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ مسجد النبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کیا رکھی بنیاد؟ جب مدینہ منورہ آئے سب سے پہلے بنیاد مسجد کی رکھی، اور یہ صرف ایک مسجد کی بنیاد نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑے معاشرہ،
ایک بہت بڑے تمام چیزیں نظام، ڈسکس ہوا کرتی تھی وہاں بیٹھ کر، بالکل۔ یہیں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطوط جاری فرماتے تھے، یہیں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہادی لشکر روانہ فرماتے تھے، یہیں پر تعلیم و تربیت ہوتی تھی، یہیں پر طلباء بیٹھ کر کے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، دروس کا سلسلہ ہوتا تھا، تو یہیں پر فیصلے ہوتے تھے، یہیں پر لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے، کسی کو جو پریشانی ہوتی وہ یہیں پر تشریف لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اپنی پریشانیوں کا اور اپنے مسائل کا حل پوچھتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پریشانیوں کا حل نکالتے۔ تو یہ ایک مسجد کی حیثیت سے نہیں تھی، اس وقت نماز کے لیے مسجد کھول دی جاتی ہے پھر بند کر دی جاتی ہے، اس کے اندر کچھ بہت ساری مجبوریاں، کوئی بہت ساری باتیں آ گئی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ مسجد، اس مسجد کی حیثیت ایک علاقے کی، ایک بہت بڑے ایک تھانے جس طرح ہوتا ہے علاقے کا، تو علاقے کی مسجد کی ایک وہ حیثیت ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ ایسے علماء ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ علاقے میں، معاشرے میں بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میں جوڑ پیدا کر رہے ہیں، کہیں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں اصلاح کی پہلو، اصلاح کے راستے کو نکالتے ہیں۔ بالکل ہونا چاہیے اس کو مزید، میں تو کہتا ہوں مزید آگے بڑھایا جائے اور اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم تفرقے کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، ہم نیگیٹو باتیں بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، کرٹیسائز ایک دوسرے پہ بڑے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے سمجھتے ہیں ان چیزوں سے بالاتر ہو کر پہلے جوڑنے کی بات کی جائے؟ جوڑنے کی بات، دیکھیں فرقہ واریت اس وقت یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ ہم نے اس وقت جو بات کرنی ہے نا، جوڑنے کی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کچھ مسائل اختلافی ہیں، آپ اختلافی مسائل کو چھوڑ کے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے ان کے درمیان مشترک ہیں، ہم اس پر بیٹھ کے بات کریں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہتے آؤ ہم بیٹھتے ہیں ایسے بات پہ کہ جو ہمارے تمہارے درمیان میں برابر ہیں۔ تو اس اختلافات کو ختم کرنا یہ ایک بنیادی ضروری ہے کہ یہ ہمارے درمیان میں یہ اختلافات ختم ہو جائے، ایک معاشرہ، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان ہو، بھائی ہم دیوبندی بات میں ہیں، ہم بریلوی بات میں ہیں، ہم اہل حدیث بات میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے، اتفاق کرنا ہے۔ اور اس پر ایک بہت بڑا مواد ہے، کیونکہ اب وقت تو اس کا نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر میں آپ سے الگ بات کروں گا یا ٹرانسلیشن میں انشاءاللہ آپ ٹائم دیں گے۔ تو اتفاق اور اتحاد کی کتنی ضرورت ہے اور اس امت کو کتنی اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، اس پر بھی بالکل صحیح فرما رہے ہیں مفتی صاحب۔ ایک ظاہر یہاں ثنا خواہ موجود ہیں، حافظ محمد عثمان فاروق، ان سے بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزارش پہ ہم کریں گے، اور جو آپ نے بات کی امت میں اتحاد و اتفاق کی، نعت کے بعد اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ حافظ محمد عثمان فاروق صاحب، ہم ملتمس ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے۔ محترم حافظ محمد عثمان۔ درود پاک، اللہم صلی علی محمد۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ مفتی صاحب، معجزہ ہے عجب آپ کے چہرے کا، معجزہ ہے عجب آپ کے چہرے کا، معجزہ ہے عجب آپ کے چہرے کا،
جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ ہو گیا۔ خوبصورت شعر، میرے آقا کی قدموں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کی قدموں کی عظمت ہے یہ، میرے آقا کی قدموں کی عظمت ہے یہ، جو بھی پیچھے چلا مفتدا ہو گیا، جو بھی پیچھے چلا مفتدا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، ثنا خواں حافظ محمد عثمان فاروقی۔ اب پروگرام کے آخر میں ٹرانسمیشن کے مفتی محمد راشد صاحب، یہ جو بات ہم کر رہے تھے اس کو سمیٹتے ہیں، جو آپ نے امت میں اتفاق و اتحاد کی بات کی، تو کس طرح ممکن اور کس طرح کیوں کر ممکن ہو سکے گا اس ماحول میں، جب آپ اور ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جی گیپ آ چکا ہے عوام اور علماء کرام کے درمیان، تو اس کو کس طرح پر کیا جا سکتا ہے، اور اتحاد و امت میں خاص طور پہ اتحاد و اتفاق کس طرح دوبارہ پہلے کی طرح ہو سکتا ہے، جڑ کس طرح سکتے ہیں، یہ گیپ نہ رہے، اور پہلے کی طرح ہم جو بات کر رہے تھے کہ جو پہلے جو معاشرے میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ مسجدوں میں فیصلے بھی ہوتے تھے، ڈسکس بھی ہوا کرتے تھے، مسائل پہ بات ہوتی تھی، اس کے حل بھی وہیں سے نکلتے تھے، کس طرح ہو سکتا ہے دوبارہ؟ دیکھو، اس کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس کے لیے دو کام کرنے ہیں، ایک علماء اور ایک عوام، یہ آپس میں جڑ جائیں اور ہمارے ان ممبروں سے، محراب سے یہ اختلافات والی باتیں ختم ہو جائیں، ہم کوشش کریں کہ اتفاق والی بات کریں۔ سر یہ بڑی اہم بات آپ نے کر دی۔ میں بعض دفعہ اس میں میری علماء کرام سے گفتگو ہوئی، اس میں نے سوال بھی کیا تھا، آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا، اگر اختلافی باتیں صرف اگر 10 ہیں یا 20 ہیں تو سر اس طرح کی باتیں تو لاکھوں ہیں جس پر ہم سب متفق ہیں، ان کا کیوں پرچار نہ کریں روزانہ بیٹھ کر ہم؟ میں نے یہی آپ سے اس سے پچھلے میں یہی کہا کہ اختلافاتی باتیں اپنی جگہ پر ہے، کچھ مسائل ہیں جس میں اختلاف ہے، چلا آ رہا ہے، لیکن بجائے اس کے ہم وہ جو متفق مسائل ہیں، جو متفقہ باتیں ہیں، جو ہمارے ان کے درمیان میں جو متفق ہیں، ہم ان کو لے کر چلیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اختلافات کو چھیڑیں، اختلافی مباحث کو پہلے لوگوں کو قائل کریں، اپنے پاس بلا تو لیں کم از کم، آپ دیکھیں، آپ پہ اعتماد تو ہو پہلے انہیں، اعتماد ہو، آپ لوگوں کو اپنے قریب کریں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ پارہ نمبر آل عمران میں ہے نا، پارہ نمبر 3 کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ ایسے کلمے، ایسے بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ اور کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک قرار نہ دے۔ تو ہم متفقہ باتوں پر آ جائے، اس کا یہی حل ہے کہ ہم۔ تو آغاز کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا کہ دونوں کو ساتھ آ جانا چاہیے، ظاہر خود تو نہیں آئیں گے، خود آنا ہوتا تو آ چکے ہوتے۔ دیکھیں، جیسے اس سے پہلے کامران صاحب کے اس میں آپ نے کہا تھا نا کہ ہم نے احتساب اپنے سے کرنا ہے، اپنے سے احتساب کرنا ہے، جیسے کہ حدیث شریف کے اندر آتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ پہلے اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے گا، اس لیے کہ ایک دن حساب لیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کوشش کروں، میں دوسرے کو نہیں دیکھوں، میں سب سے پہلے میں کوشش کروں۔ میں جب میں کوشش کروں گا اور ہر بندہ اپنے اس میں کوشش کرے گا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اپنے اوپر انسان اپنے سے کوشش کرے، اپنے سے ابتدا کرے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، میں سے ایک کمرے میں شور ہو رہا ہے، 4-5 بندے ہیں، اب ایک دوسرے کو کہ آپ چپ ہو جاؤ، وہ اس کو کہے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، تو میرے خیال سے شور بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ بالکل۔ ہاں، جب ہم میں سے ہر شخص یہ تہیہ کر لے کہ میں خود خاموش ہو جاؤں، میں اپنے تہیہ کروں اپنے دل میں کہ میں خاموش ہو جاؤں، دوسرے بھائی وہ کریں تو خاموشی ہو جائے گی۔ تو ہم نے سب سے پہلا قدم اپنے سے اٹھانا ہوگا، ہم نے خود تہیہ کرنا ہوگا۔ بالکل درست فرما رہے ہیں مفتی صاحب آپ، کیونکہ گلی محلے کی ہماری جو مساجد ہیں ان کے ظاہر منبر سے اور لاؤڈ اسپیکر سے جب
اختلافی باتیں نہیں ہوں گی، اب جوڑنے کی بات ہوگی، آپس میں محبت اتفاق کی بات ہوگی، تو لوگ میرے خیال ہے دوبارہ پہلے کی طرح جڑ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی محمد راشد صاحب آپ کا، ثنا خواں حافظ محمد عثمان فاروقی صاحب آپ کا۔ پروگرام کا اختتام جو ہے آج کی اس ہماری ٹرانسمیشن کا ہم کریں گے۔ ثنا خواں محمد حمزہ عوان صاحب سے ملتمس ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 اشعار، اور پھر انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دو جہاں حامیے بے کسا، شاہ کون و مکان وہ کہاں میں کہاں، رہبرا سرورا تاجدار شاہ وہ کہاں میں کہاں، رحمتیں دو جہاں حامیے بے کسا، ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن، تذکرے آپ کے انجمن انجمن، ان کی خوشبو سے مہکے من در چمن، تذکرے آپ کے انجمن انجمن، چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی، چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی، ان کے رخ سے آیا وہ کہاں میں کہاں، رحمتیں دو جہاں حامیے بے کسا۔ کہ عاشقوں کے لیے طور سینا بنا 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 عاشقوں کے لیے ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا، ان کے قدموں سے یثرب مدینہ بنا، وہ بلائے مجھے یاد آئے مجھے، وہ بلائے مجھے یاد آئے مجھے، اڑ کے پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں، رحمتیں دو جہاں حامیے بے کسا۔